تیسری چیز جو اسلام نے آ کر انسانیت کو دی، اور انسانیت اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھی، وہ انسان کی شرافت اور اس کی عظمت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم، جس کا مال، جس کی جان، جس کی عزت، جس کی آبرو سب سے زیادہ محترم ہے، وہ انسان ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ہمارے اس پڑوس میں اور ہمارے اس خطے کے اندر بھی، آپ بالکل صحیح بتائیے اگر آپ کو اس کا علم ہوگا، کہ انسان کا تقدس زیادہ تھا اس خطے میں یا گائے کا تقدس زیادہ تھا؟ اور گائے کے جھگڑوں کی بنیاد پر انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ گائے کی توہین پر انسان قتل ہوتے. توہین گائے کی ہوئی ہے اور قتل انسان ہو رہا ہے. تو جانوروں کی عزت، جھوٹے معبودوں کی عزت، پتھروں سے بنائے ہوئے کی مورتیوں کی عزت، مٹی سے بنائے ہوئے بتوں کی عزت اور حرمت انسانوں نے انسانوں سے کہیں زیادہ سمجھی ہوئی تھی اور بنائی ہوئی تھی. اس کے پیمانے بنائے ہوئے تھے کہ یہ معزز ہے. اس کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی تھیں، اور ایسی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر کہ پھر صرف اس پر نہیں، بلکہ چونکہ انسان ایک تو باہر کی چیزوں کی ہے کہ عظمت، اور اس کی انسان کے دل میں ایک تقدس تھا. خود اپنے مزاج اور اپنی افتاد طبع کے مسائل تھے. اپنی انا اتنی انسانوں کو محبوب ہو گئی تھی. یہ جو عربوں کی جنگیں تھیں جس کے بارے میں آپ نے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یہ جو لمبی 40 سال اور 200 سال اور 100 سال جنگیں چلتی تھی، یہ جنگیں کس بنیاد پر ہوتی تھی؟ یہ فقط انا کی بنیاد کی جنگیں تھی. ایک بہت بڑی مشہور جنگ ہے جو 44 سال رہی ہے، عرب تاریخ میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے. اس جنگ جو 44 سال رہی ہے، اس جنگ کی بنیاد فقط یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی آدمی کے تیر سے کسی دوسری آدمی کی اونٹنی کا تھن زخمی ہو گیا تھا، تو دودھ جو تھا اس میں دودھ اور خون کی آمیزش ہو گئی. اس بنیاد پر جو جنگ چھڑی تو اس سے خدا جانے کتنے ہزار لوگ اس کی نظر ہوئے. ایک اونٹنی کے زخم کی قیمت جو ادا کی گئی وہ ہزاروں جانیں دے کر کی گئی، ہزاروں جانیں. ایسے ہی وہ حال ہی کی جو مشہور نظم ہے کہ کسی نے گھوڑا کسی سے آگے بڑھا دیا، کسی نے پانی کسی کو پہلے پلا دیا، اس کی بنیاد پر جنگیں چلتی تھیں، وہ سینکڑوں سال چلتی تھی. اسلام نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں کسی درجے میں نہیں ہیں انسان کی اپنے حرمت اور قدر کے مقابلے میں. انسان اتنا محترم ہے اور اتنا معزز ہے. آج پھر ہم سے یہ پیغامات بھول گئے، اس لیے آپ انسانیت کی بے توقیری کے مناظر اپنی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں کہ جا بجائے جو کشت و خون ہماری سڑکوں پر ہے، اور انسان کا قتل اتنا آسان اور اتنا ارزاں ہو گیا. اسلام کا یہ پیغام ہم سے بھول گیا کہ اسلام نے انسان کو، انسانی شرافت کو، انسانی عظمت کو کیا قدر دی اور کس مقام پر رکھا. اس کے مقابلے میں عہدے، اس کے مقابلے میں منصب، اس کے مقابلے میں انانیت کتنی ہیچ ہے. عہدے اور منصب سے یاد آیا کہ یہ تاریخ کی یہ مثالیں بھی شاید ہی کوئی اور مذہب پیش کر سکے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مصری آیا، قبطی آیا، مصر کا تھا. مصر کے گورنر آپ کو پتا ہوگا کہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت انہوں نے لکھی ہے، سیرت عمر کے نام سے، اس میں اس واقعے کو لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ قبطی اور مصری آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عمر کے دربار میں فریاد کی. اس نے کہا کہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک گھوڑ دوڑ کا مقابلہ رکھا کہ گھوڑے عربوں کے ہاں چونکہ جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں کو تیار رکھا جاتا تھا، ان کو اچھے طریقے سے رکھا جاتا تھا. مسلمانوں میں اور زمانے میں بہت اس کا رواج تھا. عربوں کا تو گھوڑوں کے ساتھ تعلق گھوڑے سے اور تلوار سے معلوم ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب گھوڑ دوڑ میں میرا گھوڑا بہت تیزی سے آگے نکل گیا اور سب سے آگے نکل گیا، تو حضرت عمر بن العاص کے بیٹے تھے محمد کا، انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ میرا گھوڑا ہے. تو کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے پہچان لیا کہ میرا گھوڑا ہے. میں کہا نہیں یہ میرا گھوڑا ہے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے. کہتے ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، انہوں نے پے در پے کوڑے میری کمر پر مارے اور کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے، انا ابن الاکرمین، میں شریف زادہ ہوں. یہ دوسرے الفاظ میں شاید وہ یہ کہنا چاہتے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو اگر میں نے تمہارے گھوڑے پر مطالبہ کر دیا تو تمہیں آرام سے مان لینا چاہیے کہ میرا ہی گھوڑا ہے. تو وہ اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹھو. خط لکھا عمر بن العاص کو کہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر پہنچو
میرے پاس آؤ. تو کہتے ہیں وہ حضرت عمر نے حضرت عمر بن العاص کے پاس خط آیا, اپنے بیٹے محمد کو بلایا, کہا تم نے کوئی جرم کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ تو عمر کا خط سے سمجھ گئے ہوں گے, کہا تو عمر کے خط کا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا تم نے کوئی جرم کیا؟ کہا نہیں میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. کہا چلو. حضرت انس کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے, عمر بن العاص آگے. حضرت عمر کو لوگوں نے کہا کہ عمر بن العاص آ رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا بیٹا بھی ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کہا کہ آ رہا ہے. جب یہ دونوں پہنچے تو حضرت عمر نے کوڑا دیا مصری قبطی کے ہاتھ میں اور کہا کہ ذرا شریف زادے کی خبر لو. یہ جو ابن الاکرمین جس نے کہا تھا نا اپنے آپ کو کہ میں شریف زادہ ہوں اور میں گورنر زادہ ہوں, کہا ذرا اس کی خبر لو اس کوڑے سے. تو مصری بھی بالکل تپا بیٹھا تھا, کہتے اسے بھی کوڑا اٹھایا اور بے دریغ اس کی کمر پر جس طرح اس کو مارا تھا خوب اس نے بھی اپنا بدلہ پورا لیا. جب بدلہ پورا لیا حضرت عمر نے عجیب بات فرمائی, کہا کہ اب ذرا کوڑا عمر بن العاص کے اوپر بھی پھیرو. اسی کے برتے پر کہا نا بیٹے نے, اسی کے برتے پر بیٹے نے کہا کہ میں شریف زادہ ہوں, تو ذرا کوڑا اس کے سر پر بھی پھیرو. تو مصری نے کہا کہ جی میں نے جس سے بدلہ لینا تھا میں نے لے لیا, جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس کو مار لیا. عمر بن العاص پر کوڑا نہیں اٹھایا اس نے. حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو اس سے کوڑے سے اس کی خبر لیتا نا تو میں نہ چھوڑاتا, میں بیچ میں نہ پڑتا جب تک تو خود نہ چھوڑتا اس کو, میں بیچ میں نہ پڑتا. اور پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے, کہا کہ عمر جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ یہ مشہور تاریخی جملہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اس موقع کا کہ جن کو ماؤں نے آزاد جنا ہے تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کیا کہ تمہارا بیٹا اس سے ادھک ہے. کیا انسانیت کی تاریخ ایسے واقعات کی نظیر پیش کر سکتی؟ یہ مصری اور یہ قبطی خدا جانے کون تھا, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور فاتح مصر. آج پورا کا پورا مصر جو اسلام کا حلقہ بگوش ہے, یہ قیامت کی صبح تک اس کی گردن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کی وجہ سے جھکی رہے گی کہ انہوں نے اسلام کا پیغام اور اسلام کی فتح کو یہاں تک پہنچایا. مگر اس فاتح مصر اور اسلام کی تاریخ کے اتنے عظیم الشان جرنیل کے بیٹے کا یہ معاملہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر اسلام کے ان عطیات کی ایک فہرست میں سے ایک اضافہ ہے کہ جب اسلام زندگیوں میں گھر کر لیتا ہے اور جب اسلامی نظام آ جاتا ہے تو پھر یہ مناظر انسانیت کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں, پھر دنیا ان چیزوں کو دیکھتی. تو انسان کی شرافت اور عظمت کہ انسان کتنا مکرم ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ مادی اعتبار سے کتنا چھوٹا آدمی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو, کتنے ہی چھوٹے پیشے سے کیوں نہ وابستہ ہو, کہ اس سے زیادہ چھوٹا پیشہ, اس سے زیادہ غربت, اس سے زیادہ مفلوق الحالی متصور نہ ہو, مگر انسان ہونے میں وہ خلیفۃ المسلمین کے برابر کھڑا ہے. وہ ویسے ہی انسان ہے جیسا کہ مسلمانوں کا حکمران انسان. یہ انسانیت کا شرف, انسانیت کی یہ عظمت, انسانیت کو یہ شرافت اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں تھی.